صدیوں سال پرانی کہانی ہے۔ دمشق کے کسی صحرائی علاقے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو کئی سالوں سے ایک شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ بیماری نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا اور تکلیف نے اس کی روح تک کو تھکا دیا تھا۔ وہاں کے سب حکیموں نے کوششیں کی، صرف ایک حکیم ایسا تھا جو اس کی بیماری کا علاج کر سکتا تھا، مگر وہ بہت دور بغداد کے ایک مشہور شہر میں رہتا تھا۔ وہاں تک پہنچنا نہایت مشکل تھا، خاص طور پر ایک بیمار اور غریب عورت کے لیے۔ اس زمانے میں بغداد جانا ایک خواب سے کم نہ تھا۔ اس بوڑھی عورت کا خدا پر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ہر حال میں یہی کہتی کہ خدا ہی میری حفاظت کرے گا۔ دیکھنا، خدا کے حکم سے وہ حکیم خود ہی یہاں چل کر آئے گا، مجھے خدا پر یقین ہے۔ سنو دوستو، وہ زمانہ ایسا تھا جب سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا، مگر اس عورت کے پاس نہ تو سواری تھی اور نہ سامان۔ راستے بہت طویل اور کٹھن تھے۔ وہ بوڑھی عورت روز اپنی بیٹی سے یہ کہتی کہ مجھے اس حکیم سے علاج کروانا ہے اور دیکھنا وہ خود یہاں آئے گا۔ اس کی بیٹی اکثر ماں کی یہ بات سن کر ہنس دیتی، کیونکہ اسے یہ سب ایک خواب سا لگتا تھا۔ بوڑھی عورت نے محلے کے امیر لوگوں سے مدد مانگی، مگر کہیں سے بھی اسے کوئی مدد نہ ملی۔ وہ درد اور مایوسی کے بیچ میں بے بسی کی زندگی گزارتی رہی اور دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بیماری اب اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس سے نہ تو اب عبادت کی طاقت رہتی تھی اور نہ کھانے پینے کی ہمت۔ کبھی کبھار کھانا کھا لیتی، مگر کبھی صرف پانی پہ ہی گزارا کر لیتی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر ایک رات جب سناٹا چھا چکا تھا اور سارا محلہ سو چکا تھا، اچانک دروازہ زور زور سے کھٹکا اور باہر سے ایک آواز آئی، بہن، کیا کچھ دیر کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ صبح تک رکنا ہے۔ اس عورت نے سوچا شاید کوئی مسافر ہے۔ اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا اور باہر دیکھا تو باہر واقعی ایک آدمی کھڑا تھا جس کی حالت بہت خراب تھی اور وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس عورت کی بیٹی نے جا کر اپنی ماں کو ساری بات بتائی، مگر ماں نے اجازت نہ دی اور کہا، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، ایسے آدھی رات کو اجنبی مرد کو کیسے اندر آنے دوں بھلا؟ باہر وہ آدمی وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا جو بہت تھکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس بوڑھی عورت کی ممتا جاگ اٹھی اور اسے اس میں اپنا بیٹا نظر آنے لگا۔ اس کا دل بھر آیا اور اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا، ان کو اندر بلا لو اور دوسرے کمرے میں جانے کا کہو، اور ہاں، کھانے پینے کا انتظام بھی کرو اور ان سے زیادہ بات مت کرنا۔ کچھ دیر بعد بیٹی نے ان کو کھانا دیا، پانی دیا اور وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ ادھر بوڑھی عورت ساری رات درد کی وجہ سے جاگتی رہی اور دل ہی دل میں اس مسافر پہ نظر بھی رکھے ہوئی تھی۔ صبح ہوئی، وہ مسافر اٹھا اور واپس جانے لگا۔ تبھی بوڑھی عورت نے اس کو روک لیا اور کہا، بیٹا، ناشتہ کر کے جانا، میں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ تبھی اس مسافر نے پوچھا، اماں جی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ بڑی پریشان لگتی ہیں اور بہت بیمار بھی۔ بوڑھی عورت بولی، بیٹا، میں کئی سالوں سے اس تکلیف کو برداشت کر رہی ہوں، مگر آج تک اس کا علاج نہ کروا سکی۔ میرا نہ تو کوئی بیٹا ہے نہ ہی بھائی، شوہر بھی 10 سال پہلے خدا کو پیارے ہو گئے، بس میری ایک ہی بیٹی ہے، وہی میرا سہارا ہے۔ اور ہاں، میں نے سنا ہے کہ بغداد میں ایک حکیم ہے جس کے پاس میری اس بیماری کا علاج ہے، لیکن میں بہت مجبور ہوں اتنی دور جانے کے لیے، نہ تو میرے پاس ہمت ہے نہ سکت۔ یہ سن کر وہ مسافر حیران ہو کر دیکھنے لگا جیسے وہ کچھ جانتا ہو اور بولا، اماں جی، اگر میں یہ کہوں کہ خدا نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بوڑھی عورت نے حیرت سے دیکھا اور کہا، کیا مطلب بیٹا؟ میں کچھ سمجھی نہیں، آخر کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اماں،
میں وہی بغداد کا مشہور حکیم ہوں اور میں یہاں ایک خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں آیا تھا۔ گھوڑے پر سفر کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اندھیرا چھایا وہ پریشان ہو کر مجھے شہر سے دور لے گیا۔ راستے میں گھوڑے سے گر گیا اور ساری رات اندھیرے میں یہاں وہاں بھٹکتا رہا۔ بہت سفر کے بعد آپ کا یہ گھر نظر آیا اور میں یہاں چلا آیا۔ اب آپ کا علاج ہو جائے گا، کیونکہ میں یہاں خدا کی مرضی سے ہی آیا ہوں اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ سب خدا نے کرنا تھا اور مجھے آپ کے پاس بھیجنا تھا۔ حکیم صاحب نے بڑھیا کا اچھی طرح چیک اپ کیا اور پھر جب جانے لگا تو کہا، اماں جی اب آپ فکر نہ کریں، آپ کا علاج اب یہیں گھر پر ہی ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا، وہ آپ کو دوا دے جائے گا، کیونکہ وہ دوا صرف ہمارے پاس ہی ہے اور آپ کے سارے خرچے میں خود پورے کروں گا۔ کچھ دنوں بعد ایک نوجوان لڑکا وہاں آیا اور وہ اسی حکیم کا بیٹا ہی تھا۔ دوا دینے کے بعد جب حکیم کے بیٹے نے اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو دیکھا تو وہ اسے پسند آ گئی، لیکن وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ واپس جا کر اس لڑکے نے اپنے باپ کو بتایا کہ مجھے وہ بوڑھی عورت کی بیٹی پسند آ گئی ہے۔ حکیم بولا، بیٹا، اچھے اور شریف لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ مجھے بھی وہ بیٹی تمہارے لیے پسند آ گئی تھی، اس لیے تو میں نے تمہیں وہاں بھیجا تھا۔ اور کچھ دنوں بعد ہی ان کی شادی ہو گئی اور یوں وہ بوڑھی عورت بھی اچھی دوا سے بالکل صحت یاب ہو گئی اور وہ حکیم اس بوڑھی عورت کو بھی اپنی ماں کا درجہ دے کر اس سے بھی بغداد میں لے آیا اور یوں بوڑھی عورت اپنی بیٹی کے ساتھ ہی آرام و سکون کی زندگی گزارنے لگی۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی مشکل وقت آئے تو پریشان نہ ہو، بلکہ خدا سے مدد مانگو اور خدا پر یقین رکھو، وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے۔ اور اگر کبھی دعا پوری نہ ہو تو یہ مت سمجھو کہ وہ رد ہو گئی، بلکہ اس میں یا تو ہمارا بھلا نہیں ہوتا یا پھر وقت کی بات ہوتی ہے۔ بچوں، اس لڑکی نے اپنی ماں کا ساتھ دیا اور خدمت کی، تبھی خدا نے اس کو اجر دیا۔